اللہ کے سامنے اس کو اپنی حقیقت یاد کرا دے گا کہ میں کتنا بھی علم حاصل کر لوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام سپریم ہے۔ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں پڑھتے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ اللہ کا کلام ہی اصل میں بلند ہونے والا ہے، نہ آپ کا کمال، نہ میرا کمال، نہ کسی کا کمال۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے۔ اور اس کلام کے لیے ایک چیز یہ کہ ہم عاجزی اپنے اندر لے کر آئیں، دوسری چیز اپنے دل میں ایمان کو مضبوط رکھیں، جس کو آپ ایمان بالکتب کہتے ہیں، کہ قرآن اللہ کی تمام وحی کے اندر الٹیمیٹ پرفیکٹ وحی ہے۔ یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے نا خود، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجیں ان سب کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کی شکل میں ہوئی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے نمبر 2 لیول پہ کہ قرآن الٹیمیٹ اللہ کی طرف سے پرفیکٹ وحی ہے۔ اور تیسری چیز، قرآن از ابو کرٹیسزم، اس چیز کو یاد رکھیں، یہ آپ کی اور میرے بیلیف کا، عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ قرآن از ابو کرٹیسزم، نہ میں قرآن پر کرٹیسزم کروں گی اور نہ میں کرٹیسزم اپنی اولاد کو اس کے اوپر کرنے کے لیے انکریج کروں گی۔ دیکھیں، آپ باہر کے لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے، ہاں آپ کو اپنا کنوکشن چاہیے، آپ کو اپنا کردار مضبوط کرنا ہے، اور جو نسل اور جو لوگ آپ کے انڈر آتے ہیں ان کی تربیت کی کوشش کیجیے، انہی کی ذمہ داری اور انہی کا سوال آپ سے اور مجھ سے ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں مجھے پسند آتے ہیں یا نہیں پسند آتے، کیا سب اللہ کی طرف سے؟ اس پر تو ایمان ہے نا کہ سب اللہ کی طرف سے۔ جو بھی قرآن کے احکامات ہیں یاد رکھیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور اللہ نے جب بندوں کو قرآن کا علم دینے کی بات کی سورہ رحمان میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کون سا نام مینشن کیا؟ الجلیل مینشن نہیں کیا، کون سا نام مینشن کیا؟ الرحمن علم القرآن۔ اللہ رحمان ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہر حکم محبت سے بھرا ہوا ہے، چاہے مجھے اللہ کی محبت نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی۔ اللہ کا دیا ہوا ہر حکم رحمت سے بھرا ہوا ہے، چاہے وہ رحمت میں اس عمل کو اپنے اوپر اپنانے کے بعد دنیا میں محسوس کر رہی ہوں یا نہیں محسوس کر رہی۔ اللہ کے ہر حکم میں مرسی اور کمپیشن ہے۔ یہ آپ کا اور میرا بیلیف ہونا چاہیے، یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں تو الحمدللہ آپ کی زبان کبھی بھی قرآن پر ایلیگیشن نہیں لگا سکتی۔ کیا آج دنیا قرآن پر ایلیگیشن لگا رہی ہے؟ دنیا قرآن پر ایلیگیشن لگا رہی ہے، تو آپ اور میں وہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں جو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یا جہاں جہاں جو لوگ قرآن کی کلاسز میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ ہے، ذرا پاکستان کی کل آبادی دیکھیے کتنی ہے، آلموسٹ 20 کروڑ کے قریب ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ لگژری ملی ہوئی ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں، اور ان کے آس پاس ان کے اپروچ کی جگہوں پر وہ کلاسز اویلیبل بھی ہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں، تو آپ وہ چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے سامنے لا کر بٹھایا ہے، جن کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنی اللہ نے لگژریز رکھی ہیں کہ ہم آرام سے نکل کے آ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری آتی ہے۔ آج جو دنیا قرآن پر ایلیگیشن لگا رہی ہے، اس میں مجھے اور آپ کو بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان ایلیگیشنز کے اگینسٹ کھڑے ہو کر بہترین مسلمان بن کر دکھا کر قرآن کے ہر بہترین اینگل پر عمل کر کے آپ نے اور میں نے پریکٹیکلی ایک امت بن کے دکھانا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی اور میرے اوپر ہے۔ ہماری زبان الحمدللہ قرآن پر ایلیگیشن نہیں لگاتی ہوگی، مجھے امید ہے۔ ہمیں کوئی حکم قرآن کا نہیں بھی سمجھ آتا ہوگا تو بھی ہم اپنی زبانوں کو روک لیتے ہوں گے۔ جیسے ہم سب خواتین بیٹھی ہیں تو یوزلی ہم خواتین کو وہ قرآن کا حکم نہیں پسند آتا جہاں قرآن نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ ہم کتنا بھی دیندار ہو جائیں، ہم میں سے کسی کو بھی وہ چیز پسند نہیں آتی ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آتی، نہ پسند آئی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن کے ساتھ بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے آپ سے کہا ہے اور ہم نے اپنے فلائر میں لکھ دیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں گی۔ یہاں آپ کو کلاسیکل اسکالرز اور کنٹمپریری اسکالرز جو بھی ہیں، اس لیے کہ کلاسیکل اسکالرز وہ ہیں جن کے کندھوں پر رکھ کر کنٹمپریری اسکالرز نے اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ یہی آپ کی ایکیڈیمیا کی اپروچ ہوتی ہے نا، سائنٹیفک اسٹڈیز کیسے آگے بڑھتی ہیں، انٹیلیجنسیا کیسے آگے بڑھتا ہے، سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہیں وہ کیسے آگے بڑھتی ہیں، ایسے ہی آگے بڑھتی ہیں نا۔ جو پچھلی صدی کے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ڈسکور کر لیا، انہی کی ڈسکوریز کو آگے فردر بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کا اصول بھی یہی ہے
آپ کے سامنے جتنی بھی بات رکھی جائے گی وہ ساری کی ساری یا تو کلاسیکل اسکالرس کی زبان سے ادا ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، یا وہ کنٹمپرری اسکالرس کے سامنے رکھی گئی ہے اور انہوں نے اس کو آگے بڑھا کر حالات کے حساب سے ڈرائیو کر کے بتایا ہے۔ اسی بیسس کے اوپر ہم اپنے مسئلوں کا حل انشاءاللہ قرآن سے لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو بھی ہم علم یہاں حاصل کریں یا جو بھی آپ کہیں بھی قرآن کا علم حاصل کریں، آپ کو الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے یہ کبھی بھی کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ مجھے اس آیت کا مطلب مکمل سمجھ آ گیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ سورہ کہف سنی ہوگی، آئی ایم شیور آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سورہ کہف کی ایکسپلینیشن بھی کئی مرتبہ سنی ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جتنی مرتبہ جس سورت کو بھی مختلف لوگوں سے سنتے ہیں، آپ کو اس کا ایک الگ امپیکٹ نہ ملتا ہے، آپ کو ایک اس کے الگ مفہوم اور معنی سمجھ آتے ہیں۔ یہ قرآن کے وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں اسکالرس 30 والیوم کی تفسیر لکھتے ہیں اور آخر میں کیا لکھ دیتے ہیں؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے تو ایفرٹ کر لیا ہے، لیکن اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا اور خزانہ جو ہے وہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں جو جتنا علم میں بڑھتا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلی بات کی تھی، قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عاجزی سب سے پہلی چیز ہے۔ اور عاجزی صرف اس کلام کے سامنے نہیں، اس کلام کے سامنے عاجزی یہ ہے کہ آپ اس کے احکامات کو چیلنج مت کریں، اس کو سمجھیں۔ اگر عمل نہیں کر رہے، اول تو عمل کرنا ہے، یہ آپ کا اور میرا بیسٹ ایفرٹ ہونا چاہیے، اول تو عمل کرنا ہے۔ اور اگر میں قرآن کے کسی واضح حکم پر عمل نہیں کر رہی تو میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کے حکم کو نگیٹ نہ کروں، میں کہوں ہاں ٹھیک ہے قرآن کا حکم ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ میری بھی ہدایت کے لیول کو بڑھائے، ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ یہ بہت ہی زیادہ ہمبل وے ہے جس میں توفیق مل جاتی ہے انسان کو۔ اللہ دل کا ارادہ دیکھ کر، دل کا انکلینیشن دیکھ کر انسان کو موقع دے دیتا ہے کہ انسان آگے بڑھ کر پھر اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے عملی طور پر۔ سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، الراسخون فی العلم، جو جتنا علم میں پختہ ہوتا جاتا ہے، جو جتنا علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے، یقولون آمنا بہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایمان لائے اس کے اوپر، ہم ایز اٹ از اس قرآن کو مانتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ پورے کا پورا قرآن کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہمارے رب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ آتا ہے۔ جہاں آپ کو قرآن کے احکامات میں لگے کہ کہیں ایمبیگیوٹی آ رہی، دیکھیں قرآن کے 2 طرح کے احکامات ہیں، ایک آپ کہتے ہیں 2 طرح کی آیات ہیں، آیات احکامات اور آیات متشابہات۔ متشابہات میں تو آپ کو اور مجھے بالکل بریک لگا دینا ہے، اور اسکالرز نے بھی بریک لگایا ہے، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے تفسیر کے اندر، اصول و تفسیر میں متشابہات میں، جیسے متشابہات میں اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اللہ کا ہاتھ، یہ سب متشابہات ہے نا، آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ جنت یا دوزخ، یہ بھی متشابہات ایک طرح سے ایسے ہے کہ آپ نے اور میں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو جتنی بھی قرآن کی وہ چیزیں جو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اپنے 5 سینسز سے جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس دنیا میں، ان کے لیے اصول یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول اور صحیح احادیث بتا دیں اس کو سن لیجئے، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیجئے، اس کے آگے اپنی انٹلیکٹ وہاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر اپنے آپ کو روک لیں۔ اور جو احکامات کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اپنے بعد کے مفسرین کے ذریعے واضح فرمایا ہے، اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیں قرآن بتانے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جہاں میں جا رہی ہوں بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے، اور جو حق ہو اس کو میرے دل میں اتار دے۔ یہ ہر دن نیت کر کے آئیں، ہر دن دعا کر کے آئیں، ہم سب کو اس دعا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کیا فارغ بیٹھ جاتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ زیادہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم اپنا پری ریکویزٹ یہ رکھیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو اس عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ اصل کلام، اصل چیز آپ کے پاس ہے۔ ہم جتنا اسکالرس کی روشنی میں، بتائی ہوئی تعلیم کی روشنی میں اس کو سمجھ سکیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، اور یہ چیز ہمیں انشاءاللہ قرآن کے اوپر کرٹیسزم سے دور رکھے گی۔ اس وقت امت کو کرٹیسزم کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت امت پھٹ رہی ہے، ٹالرنس لیول ہمارے اندر 0% ہے، اور شاید بلکہ بلو 0 لیول ہے۔ اپنے اندر ٹالرنس لیول لے کر آئیے، اپنے اندر جو جتنا زیادہ، جو برتن کہتے ہیں جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں آپ اتنا سامان ڈالتے جائیں، چیز ڈالتے جائیں تو آتی جاتی ہے۔ اپنے دل کے برتن کو بڑا کریں،
آپ کو اس لیے میں نے اورینٹیشن میں کہا تھا جو دل صاف ہوتا ہے وہی دل اسپرچویلٹی کے لیے کھلتا ہے. جو دل صاف ہوتا ہے اس میں اللہ کی محبت آ سکتی ہے. جو دل صاف ہوتا ہے اسی کے اندر انسان عبادت کا بوجھ ڈال سکتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ عاجزی لے کر آئے. ہر ایک آپ میں سے جو یہاں مختلف عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کے پوٹینشیلس ہیں. ہر ایک کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک چیز ڈومیننٹ رکھی ہے، کوئی ایک صفت ہر ایک کے اندر. لیکن سب کو بولنے کی صفت نہیں ملتی. کچھ لوگ بہت اچھے رائٹر ہوتے ہیں، صحیح. کچھ لوگ بہت اچھے تھنکر ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت جو ہیں وہ اچھا فزیکل ورک کر سکتے ہیں. ہم میں سے جتنے بھی لوگ قرآن کے سامنے بیٹھیں گے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے اندر جو آپ نے وہ ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹک رکھی ہے اس کو میرے سامنے واضح کر دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اس کوالٹی کو دین کے لیے استعمال کروں. اور یہاں پر جتنا بھی ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے، کیونکہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ جو باقی میرے آگے پیچھے عمر کی خواتین ہیں، ہم لوگ تو اپنا وقت جو ہے وہ نہیں ضائع کرتے ہوں گے. اور اس بات کی نشانی الحمدللہ کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، کہ ہم مالز کے اندر اور ہم شاپنگز کے اندر اور ہم گاسپس کے اندر اور ہم کٹی پارٹیز کے اندر گھنٹوں یا ہم فون پکڑ کر گھنٹوں گاسپس نہیں کرتے رہتے ہوں گے. لیکن جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کو بہت زیادہ اپنے وقت کے استعمال کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے، جو یہ جو جوانی کا وقت ہوتا ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں. جو اب اس وقت ہم میرڈ ہیں، اس لیے کہ شادی ہونے کے بعد جو رسپانسبلٹیز کا آپ کے اوپر انبار آتا ہے، وہ اس سے پہلے کی زندگی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جنت تھی. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں اور میکا اور سسرال اور سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی ہے، اگر اللہ نے نصیب میں رکھی ہے تو ہوگی الحمدللہ. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹے اور بیٹی کو نیک خاندان اور نیک شوہر اور اسپاؤس عطا کرے. لیکن یہ وقت ہوتا ہے، یہ وقت ایک سیریل کے بعد دوسرا سیریل دیکھنے کا نہیں ہوتا. یہ وقت صرف اور صرف گیمز کھیلنے کا نہیں ہوتا. یہ وقت انسٹاگرام پہ گزارنے کا نہیں ہوتا. مسلمان قوم وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کی کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اور میں یہ وقت ایسے ہی نہیں گزار کے جا سکتے. جیسے ایک بلی اس دنیا میں زندگی گزارتی ہے، آپ میں سے جن کے گھر میں بلی ہوگی، میرے گھر میں ایک بلی ہے، اور اس کو دیکھ کر میں بہت رشک کرتی ہوں. اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، بس کھاتی ہے اور سو جاتی ہے، کھاتی ہے اور سو جاتی ہے، کھاتی ہے اور سو جاتی ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی، اس کی یہی جنت ہے، یہی دنیا ہے اور یہی جنت ہے اس کی. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن تیار کر کے رکھی ہے نا. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جتنا اس دنیا میں محنت کریں گے، ایفرٹ کریں گے، اسی ایفرٹ کا پھل تو ملے گا آخرت میں. تو اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالیں. اور جتنا یہاں پر ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے، اپنے وقت کو اپنی سب سے بڑی کموڈٹی سمجھیں. یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ نے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دیا ہے. اور جس کے پاس جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو اتنا زیادہ انویسٹ کرتا ہے. سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 39 میں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس سے کہ جس کی اس نے ایفرٹ کی. تو اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ دن کے 6 گھنٹے میں نے وہ سیریل دیکھا تھا، یا سیزن دیکھا تھا، یا مووی دیکھی تھی، یا ڈرامہ دیکھا تھا. اللہ نہ کرے کہ ہم خواتین کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک کے بعد ایک رمضان ٹرانسمیشن دیکھے جا رہے ہیں، یا ہم ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ڈرامہ یا جو ہے ہم مارننگ شوز دیکھے جا رہے ہیں. یہ ایفرٹ پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. کہاں گزارا تھا وقت، کس جگہ لگایا تھا؟ تو آپ کو اور مجھے پیپل آف ایکسلنس بننا ہے. اسکالرس کہتے ہیں جو کام کریں بہترین طریقے سے کریں. جیسے آپ میں سے جو خواتین ہیں، افطاری بنائیں تو بہترین طریقے سے بنائیں. روتے ہوئے کیا افطاری بنانی تو پھر بھی پڑے گی، تو فائدہ خوشی خوشی بنا لیں. اس خوشی خوشی بنانے میں آپ کے ہاتھ کی جو محبت اور مٹھاس ہے وہ آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کو ملے گی. تو آپ کے گھر میں آپ کو خود برکت محسوس ہوگی، فرمانبرداری محسوس ہوگی. جو کریں اس کو پوری کی پوری کوشش کے ساتھ کریں. اللہ کوشش کاؤنٹ کرتا ہے. اس کی فکر نہ کریں کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. بعض اوقات مائیں کہتی ہیں میرے بچے سنتے ہی نہیں تو میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اپنے اسکول میں بچوں کو فرینڈس کو بتایا کرو. بچے کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اللہ کیا کاؤنٹ کر رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی بات مان لی؟ کیا اللہ یہ کاؤنٹ کرتا ہے کتنے لوگوں نے میری بات سن لی؟ نہیں. اگر اللہ یہ کاؤنٹ کرتا ہوتا کہ کتنے لوگوں نے میری بات سن لی تو نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال، 950 ایئرز. اور اگر آپ اس کا گراف بنا دیں تو وہ گراف تو ڈکلائن ہو رہا ہوتا کنٹینیوسلی. 950 سال میں صرف روایات میں آتا ہے 80 لوگ ایمان لائے تھے. 80، اونلی 80. اللہ یہ نہیں دیکھے گا
کہ آپ کی بات پر کتنے لوگوں نے بات مانی، اللہ دیکھے گا آپ نے ایفرٹ کتنے کی، آپ نے کوشش کتنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب سب انبیاء کھڑے ہوں گے، کسی کے پیچھے 10 فالوور، کسی کے پیچھے 3 فالوور، کسی کے پیچھے 2 فالوور، اور بعض انبیاء ایسے ہوں گے جس کے پیچھے کوئی فالوور نہیں ہوگا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ آپ کی ساری جو ہے وہ زندگی ضائع ہو گئی؟ اللہ ان کی کوشش دیکھے گا، اور کوشش انسان کو بہت اوپر لے کر جاتی ہے۔ ہم اللہ سے اسی کوشش کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو، اس کوشش کو ہمارے آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے حجت بنا دے۔ ہم اسی عاجزی کے ساتھ سورۃ الکہف کو انشاءاللہ سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے، اور اوتھینٹک سورسز کے مطابق بعض جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، لیکن اوتھینٹک نیریشنز کے مطابق سورۃ الکہف پوری کی پوری جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے جس کے الفاظ آتے ہیں سورۃ الکہفی، سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ المریم العتق الاول، یہ شروع کی بالکل ریویلیشنز میں سے ہیں، مکی دور کی ارلی ریویلیشن میں سے یہ 3 صورتیں ہیں، کہف، طٰہٰ اور مریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، دعوت کا آغاز کیا، تو جو مکہ کے مشرکین تھے قریش، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ جو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، جو آپ کے بعض دوست تھے وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ وہ وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چند ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہ ضرور تھا کہ نوجوان جو تھے مکہ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوائن کر رہے تھے، ایمان لا رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ کو مسئلہ ہوا، ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد ہیں، یہ اپنا دین جو بتا رہے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ فالوورز ملتے جا رہے ہیں، اور کیونکہ یہ وہ لوگ تھے مکہ کے جن میں کئی ہزاروں سال سے کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا، اور یہ جو تھے یہ رسول اللہ کے خلاف بھی اچانک سے ہو گئے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کے فین ہوتے تھے، ایک طرح سے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، لیکن جب یہ اس طرح سے دین کا آغاز ہوا تو ان کے اندر کا گرج، ان کے اندر کا کینہ باہر آ گیا۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، نضر بن حارث ان کا ایک وہ تھا، لیڈر تھا، بعض قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے نضر بن حارث سے کہا کہ آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ محمد اصل میں اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یثرب کے جو جیوز ہیں عالم، جس سے کہ یثرب میں یہودی ہوتے تھے، مدینہ جو مدینہ کا پرانا نام ہے، مدینہ میں یہودی عالم ہوتے تھے، مدینہ میں ہی نصارہ تھے اور مدینہ میں ہی جیوز تھے، کرسچن اور جیوز دونوں مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ اگر آپ ہسٹری دیکھیں گی تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا آغاز ہوا ہے، اس وقت پورا قریش جو تھا اس میں زیادہ تر آپ کو مشرکین ملتے تھے، جتنا جوش جو آپ کے لوگ تھے اور جو کرسچن لوگ تھے یہ یثرب اور حجاز کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس مکہ کے پورشن میں نہیں تھے۔ تو ان کے سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے میں سے ایک لیڈر کو یثرب بھیجیں گے، اور وہاں پر وہ جو یہودی عالم ہیں ان سے پوچھ کر آئیں گے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اصلی اللہ کے رسول ہیں، اور کیسے پتہ چلے کہ ہم ان کو جو ہیں وہ شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب پاپولر ہوتے جا رہے ہیں مکہ کے اندر۔ تو نضر بن حارث ہی جو تھا یہ ان کے سارے لیڈرز کی طرف سے مل کر مدینہ پہنچا، اور جب یہ مدینہ پہنچا تو وہاں پر اس نے یہودی عالموں سے ملنا شروع کیا۔ تو جب ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوئیں تو بعض یہودی علماء نے نضر بن حارث کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو جو ہے وہ کوئی جن آ کر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل کی لائن تھی، جیوز کی لائن تھی، اس میں ہزاروں سال سے انبیاء مستقل اور رسول آ رہے تھے۔ آپ اگر وہ اس کا فیملی ٹری پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے دونوں جو تھے وہ ذریت تھے، بنی اسرائیلی بھی اور ادھر یہ قریش کے لوگ بھی۔ بنی اسرائیلی جو تھے وہ چل رہے تھے اسحاق علیہ السلام سے، اور جو قریش کے لوگ تھے یہ چل رہے تھے اسماعیل علیہ السلام سے، لیکن یہاں اسماعیل علیہ السلام کی لائن میں اس ذریت میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا، جبکہ بنی اسرائیلوں میں کنٹینیوسلی جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں فقفینا، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تار توڑا ہی نہیں،
ایک نبی جاتا تھا دوسرا آتا تھا، ایک جاتا تھا دوسرا جاتا تھا، اور بعض اوقات ایک ہوتا تھا تو ایک اور موجود ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک ساتھ موجود تھے۔ تو نضر بن حارث جو تھا وہ یہودی علماء کے پاس پہنچا، تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنے ان صاحب سے جا کے جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہوں، ان سے 3 سوال کرو۔ اگر وہ ان 3 کا جواب دے دیں تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے، اور اگر وہ ان 3 کا جواب نہ دے سکیں تو تم ان کو قتل کر دینا۔ اس لیے کہ بنی اسرائیلیوں کی عادت تھی، کیا عادت تھی بنی اسرائیلیوں کی؟ اپنے انبیاء کو قتل کر دینا، اور انبیاء کو قتل کر دینا اور اس کے بعد پھر معافی مانگ لینا، اور پھر اللہ کے سامنے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے شہید ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا۔ تو نضر بن حارث جب واپس مکہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیلی کے جو علماء ہیں انہوں نے 3 سوال بتائے۔ اچھا، یہ جو قریش کا علاقہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کی جو ذریت تھی، کیونکہ ان میں کوئی کتاب نہیں آئی تھی کئی ہزار سال سے، ان میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا، تو ان کو ان باتوں کا بالکل علم ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس جو ابراہیم علیہ السلام کے حج کے طریقے یا طواف کے طریقے بھی تھے، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈسٹارٹ ہو چکے تھے۔ یہ طواف بھی برہنہ نیکڈ کیا کرتے تھے، اور ان کے حج کے طریقے بھی جو تھے بالکل ڈسٹارٹیڈ تھے۔ تو جو 3 سوال بنی اسرائیلیوں نے ان سے کہا کہ آپ پوچھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھئے محمد سے کہ روح کیا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ان کے علماء نے بتایا تھا نضر بن حارث کو کہ اگر وہ بتا دیں کہ روح کیا ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اس لیے کہ روح کیا ہوتی ہے اٹس بیونڈ آر امیجنیشن، اللہ نے انسانوں کو نہیں بتایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو اللہ نے جواب کیا دیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، دیٹس اٹ۔ بتایا ہی نہیں کہ کیا ہے، کچھ نہیں بتائی ڈیٹیل کہ کیا ہے، بس اتنا بتا دیا کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہوتی ہے یہ نہیں بتایا، اور یہ کسی بھی شریعت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں بتایا گیا۔ تو جو یہودی عالم تھے انہوں نے ان کو بتا کے بھیجا کہ ان سے پوچھنا روح کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب دے دیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول نہیں، اور اگر وہ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھنا ان چند نوجوانوں کے بارے میں جو کہ غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے تھے، اور پھر پوچھنا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ جو عرب کے لوگ تھے، اور خاص طور پہ یہ جو مکہ کا علاقہ تھا، قریش کا علاقہ، یہ اصحاب کہف سے بالکل واقف نہیں تھا، ان کو بالکل کوئی ان تک سٹوری نہیں پہنچی تھی۔ اس لیے کہ اگر آپ ان کا جیولوجیکلی ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ عرب کا علاقہ، یہ وہ علاقہ بنتا تھا بیچ کا کہ جس کے اندر یہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے بالکل۔ ان کے اوپر آ کر کسی نے انویڈ بھی نہیں کیا۔ ان کے ایک طرف ایک بہت بڑی امپائر اور دوسری طرف بھی ایک بہت بڑی امپائر تھے، ایک طرف رومنس تھے اور ایک طرف پرشین امپائرز تھے، لیکن ان دونوں بڑی امپائرز نے کبھی اپنا بیک یارڈ بڑا کرنے کے لیے اس ایریا کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ یہاں بالکل بیرن تھا، آئل تو نہیں نکلا تھا نا اس وقت جیسا آج اس وقت سچویشن ہے، بالکل بیرن علاقہ تھا، تپتی صحرا ہوتی تھی، اور ڈیزرٹ کے اندر ٹیمپریچر 50+ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہوگا، پانی بہت ریئر تھا۔ یہ جتنی بڑی امپائرز دونوں طرف تھیں انہوں نے کبھی بھی انٹریکشن نہیں کیا۔ تو یہ عرب کا جو قریش کا علاقہ تھا یہ بالکل دنیا سے کٹے ہوئے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا اصحاب کہف کیا ہیں۔ تو انہوں نے آ کر یہ بات اپنے لیڈرز کو بتائی کہ بنی اسرائیل کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے اور ڈیٹیل کیا ہے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی کنگڈم دی تھی، اور پھر اس نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی تھی، ذوالقرنین کا ذکر کیا انہوں نے۔ تو یہ 3 سوال لے کے نضر بن حارث مکہ واپس آیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جائیں گے اکٹھے ہو کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان تینوں سوالوں کو رکھیں گے۔ اگر وہ جواب دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ تینوں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ اب ایک جو طبرانی کی نریشن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک ایک روٹین بن چکی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک روٹین سے آیا کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر آتا ہے کہ ہر 3 دن کے بعد آتے تھے، بعض موقعوں پر آتا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد آیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن ان قریش کے لوگوں نے، لیڈرز نے سوال پوچھے، وہ اس روٹین کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اگلے دن آنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر 3 دن کے بعد، اگلے دن نہیں، 3 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں، 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں کل بتا دوں گا،
اور وہ شخص جو کہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ شخص جو کہ صادق اور امین ہے، وہ کہتا ہے میں کل بتا دوں گا، اور پھر وہ کل نہیں بتاتے، پھر پرسوں گزرتی ہے، پھر ایک اور دن، پھر ایک اور دن، اور 15 دن گزر جاتے ہیں۔ تو جو قریش کے لیڈرز تھے، انہوں نے رسول اللہ کو موک کرنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اصل میں اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ذہنی اذیت سے گزرے ہوں گے ان دنوں میں، جب تک کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے ہوں گے۔ بہرحال جو روایات اوتھینٹک نریشنز بتاتے ہیں کہ تقریباً 15 دن کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام ان تینوں سوالوں کے جواب لے کر آئے۔ جو روح کا سوال کیا گیا تھا کہ روح کیا ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے ذریعے دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات بھی اسی موقع پر نازل ہوئیں، جس کے لیے آپ کو بھی بتایا کہ وہ انہوں نے جو سوال کیا تھا روح کا، اس پر آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ ہی اس کی اصل حقیقت جانتا ہے۔ انسانیت کے لیے، انسان کے لیے اٹس بیونڈ امیجنیشن۔ اور باقی دونوں سوالوں کے جواب سورہ کہف کے اندر دیے گئے۔ جو اصحاب غار تھے، اصحاب کہف تھے، ان کا واقعہ سورہ کہف کے اندر آ گیا شروع میں، اور جو ذوالقرنین تھا اس کا ذکر جو تھا وہ آ گیا تقریباً سورہ کہف کے اینڈ کے اوپر، کہ یہ کون ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز جو تھی وہ رکھی تھی اہم۔ تو اس طرح سے یہ سوالوں کے جواب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے لوگوں کو دیے گئے۔ اب سورہ کہف اور سورہ کہف کا ہماری زندگیوں میں اہم ہونا، یہ تو بیک گراؤنڈ تھا نا کہ سورہ کہف کس وقت نازل ہوئی۔ سورہ کہف الحمدللہ ہماری زندگیوں میں ایک طرح سے ہر ہفتے کی روٹین میں شامل ہے، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ لوگ سورہ کہف کو ہر جمعے کے جمعے ضرور پڑھیں، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، ترغیب دی ہوئی صورت ہے۔ بعض صورتوں کے بارے میں ہمیں فضائل ملتے ہیں، ان کے ورچوز ملتے ہیں، لیکن اس کی سنت سے کوئی سند نہیں ملتی ہے۔ تو بے شک کوشش یہ کریں۔ پورا قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، پورا قرآن شفا ہے، لیکن جن صورتوں کو، جن آیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فضیلت دے دی گئی ہے، ہمارا کام ہے ہم ان کو تھامیں ضرور، اور جس وقت ان کو پڑھنے کا کہا گیا ہے ہم ان کو ضرور پڑھیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کب کہا رسول اللہ نے پڑھنے کو؟ ہر رات سونے سے پہلے ضرور پڑھیے۔ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو آپ کی صبح تک حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ ملک کب پڑھنے کا کہا؟ عشاء کی نماز اور سونے کے درمیان جب آپ کو موقع مل جائے آپ اپنی جو ہے سورہ ملک پڑھ لیجئے۔ اسی طرح سے ہر جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کا کہا ہے۔ اور کیوں سورہ کہف پڑھنے کا کہا ہے؟ اگر آپ انشاءاللہ جب آپ سورہ کہف کو مکمل پڑھ لیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورۃ الکہف اصل میں ویسے تو پورا قرآن ہی ہے، لیکن سورۃ الکہف اسپیسیفکلی بہت ہی کم آیات کے اندر آپ کو مسلمانوں کی مسائل جو اس وقت ہیں اس کا حل دے دیتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر مسائل کی بمبارڈمنٹ ہے، چاہے آپ انڈیویجولی دیکھ لیں، چاہے آپ کلیکٹیولی دیکھ لیں، مسلمان چاہے امت کے طور پر دیکھ لیں یا مسلمان چاہے جیوگرافیکل جو کنٹریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، ایک کے بعد ایک ڈیزاسٹر ہٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور بعض اوقات ہم مسلمان اگر ایک بڑے اسکوپ سے ہٹ کر انڈیویجولی بھی دیکھیں، انفرادی طور پر بھی، تو آپ اور میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک مشکل کے بعد ایک اور مشکل آ جاتی ہے، ایک سالو ہوتی ہے تو ایک اور مشکل آ جاتی ہے، ایک ہرڈل ہم کراس کرتے ہیں تو ایک اور رکاوٹ سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس سارے کے اندر سورہ کہف اصل میں آپ کو اور مجھے بہت سی ریمیڈیز بتاتی ہے اور بہت سا طریقے بتاتی ہے۔ سورہ کہف کے اندر آپ کو جو جسٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں انسان کے۔ اور اگر میں اس کو ایک جملے میں بولوں سورہ کہف کی تھیم کو، کہ سورہ کہف کی تھیم کیا ہے، جب آپ اللہ کی طرف پروٹیکشن کے لیے پلٹیں گے تو اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ دس از سمپل ون لائنر تھیم آف سورۃ الکہف۔ جو انسان پناہ لینے کے لیے اللہ کی طرف جائے گا، ایمان رکھیں، اللہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ اور یہ جملہ ہم ہر پریشانی پر اگر اپلائی کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کا کہا ہے۔ سورۃ الکہف کی کئی برکتیں آپ کو احادیث میں مل جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور پاس ہی اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا،
تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا تو میں نے غور کیا کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو ایک بادل قریب آتا ہے، اور پھر میں جب تلاوت روک دیتا ہوں تو بادل اوپر چلا جاتا ہے. تو جب یہ بادل شینڈلیئر کی طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا، اب امیجن کریں یہ شینڈلیئر لگا ہوا ہے اور ہم بول رہے ہوں تو یہ شینڈلیئر نیچے آنا شروع ہو جائے آہستہ 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 آہستہ، اور پھر آہستہ آہستہ آپ بولنا بند کر دیں تو اوپر جانے لگ جائے. تو ظاہر بات ہے جانور جو ہوتے ہیں ان کی سینسز ویسے بھی بڑی شارپ ہوتے ہیں، تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ بدک رہا تھا، تو یہ پریشان ہو گئے. جب یہ پریشان ہوئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس لیے کہ ان یوزول تھا نا بادل کا اس طرح اوپر نیچے کرنا ان کے سر کے اوپر. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور بخاری میں آتا ہے آپ نے یہ سارا واقعہ سن کر فرمایا اقرا فلان، پڑھتے رہو، یعنی تم جو پڑھ رہے تھے وہ تم پڑھتے رہو. فإنها السکینۃ، یہ سکینت ہے، یہ جو تمہارے اوپر بادل آگے پیچھے ہو رہا ہے یہ سکینت ہے. تنزلت عند القرآن، یہ قرآن کے پاس نازل ہوتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے تنزلت للقرآن، یہ قرآن کے لیے نازل ہوتی ہے. اور امام ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر کہ یہ جو سکینہ ہے اصل میں یہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں سلامتی اور وہاں سکون ہوتا ہے. تو جب سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں. ویسے تو یہ الحمدللہ پورے قرآن کا اصول ہے. آپ بہت ڈسٹریس کا شکار ہوں، آپ بہت پریشان ہوں، آپ انگزائٹی میں ہوں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، شروع میں آپ سے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، وہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کو تھکا رہا ہوتا ہے. اب جیسے انسان بہت رو رہا ہو اور بہت پریشان ہو یا بہت زیادہ سٹریسڈ ہو، اور اس وقت اس کو خیال آئے کہ میں قرآن کھول کر پڑھتی ہوں، تو آپ جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتی ہیں اور آپ 1 آیت 2 آیتیں پڑھتی ہیں تو شروع میں آپ کو بھاری لگ رہا ہوتا ہے. پھر جب آپ پڑھنا شروع کرتی ہیں تو آپ کو فلو کیسے مل جاتا ہے، پھر آپ پڑھتی جاتی ہیں اور پھر آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کے دل کے اوپر تسلی رکھ دی ہے، ہاتھ رکھ دیا ہے. وہ سکینت ہوتی ہے، اور یہ سکینت اللہ کے فرشتوں کے ذریعے نازل کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی یہی کہا کہ تلک السکینہ، وہ سکینہ تھی، یعنی کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو سورہ کہف کی تلاوت کو سننے کے بعد تمہارے اوپر نازل ہو رہے تھے. آپ دیکھیں جس گھر میں، گھر ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، آپ ہر طرح کے گھروں میں جاتی ہوں گی، بعض گھروں میں آپ جاتی ہوں گی آپ کو کمفرٹیبل فیلنگز نہیں آتی ہیں، محسوس کیا کبھی آپ لوگوں نے؟ اور بعض گھروں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کے کلام کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے. اور جس گھر میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں وہاں وحشت ہوتی ہے. کوئی آپ کو کوئی بہت ہی خوفناک چیزیں ہر طرف نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک بہت ہی آپ کو ڈسکمفرٹ کس گھروں کے اندر محسوس ہوتا ہے. آپ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے، آپ ریلیکس نہیں ہو سکتے. تو یہ تو بعض گھروں کا معاملہ ہے نا. اپنے اپنے گھروں کو ہم دیکھیں، ہمارا گھر سکینت کا باعث ہے یا ہمارا گھر شیطانوں کی اماجگاہ ہے؟ ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھر میں کتنا اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. یہ رمضان مائل سٹون بن سکتا ہے. اگر ہم ابھی تک پچھلے 11 مہینوں سے ریگولر قرآن نہیں پڑھتے تھے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے. الحمدللہ ہم اس رمضان سے اپنی عادت بنا لیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر تلاوت کو ضرور کریں گے اور خود تلاوت کریں. آپ کا کیسٹ پلیئر لگا لینا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا تلاوت کرنے کا انداز ہوگا، جو آپ کا تلاوت کرنے کی فیلنگز اور جذبہ ہوگا، وہ آپ کے گھر پر سکینت نازل کرے گا. اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے، ابو دردہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہف، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، میمورائز کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ نے شروع کی 10 آیات کہاں ہیں، اور ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ آخر کی 10 آیات ہیں. تب آپ کے پاس چوائس ہے، آپ چاہیں تو شروع کی 10 آیات یاد کر لیجئے، یا آپ چاہیں تو آخر کی 10 آیات یاد کر لیجئے. آپ نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جس کسی نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، اور ایک اور سند سے آتا ہے من آخر الکہف، جس نے آخر سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا فتنہ دجال سے. صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ جو تھے وہ اکٹھے ہو کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ دجال کیسا ہوگا،
دیکھنے میں کیسا ہوگا، فزیکلی کیسا ہوگا، اور کس وقت آئے گا، جب آئے گا تو کیا معاملات ہوں گے۔ تو صحابہ ڈسکس کر رہے تھے، اور صحابہ جو اس حدیث کے نیریٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس طرح معاملہ بالکل ہو گیا کہ جیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے مسجد میں تو کسی اوٹ کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا۔ جیسے آپ ہارر مووی دیکھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں بچے کیوں نہیں جا رہے ہوتے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے ابھی کہیں سے کوئی ویمپائر نکل کے آ جائے گا، ابھی کوئی زومبی نکل کے آ جائے گا، ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے نا۔ تو صحابہ اتنے ہی معصوم تھے، وہ جب دجال کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بالکل ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے تو کسی دیوار کے پیچھے سے جو ہے وہ دجال آ جائے گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس بات کے اوپر جو ہو پریشان ہو رہے ہو؟ تو صحابہ نے بتایا کہ ہم دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم یہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر دجال اس وقت آیا جس وقت میں تم لوگوں کے درمیان میں ہوں گا تو آئی ول بی یور پروٹیکٹر، میں تم لوگوں کو دجال سے بچاؤں گا۔ لیکن اگر دجال اس وقت آیا جس وقت میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا تو آپ نے فرمایا وَكُلَّ مُسْلِمٍ حَجِیجُ النَّفْسِهِ، تو تم میں سے ہر ایک کو اپنا خود پروٹیکٹر بننا پڑے گا۔ کوئی تمہیں دجال سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اللہ کے بعد تمہیں خود اپنی پروٹیکشن کرنی ہوگی۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ تم میں سے جو کوئی سورہ کہف کی آیات پڑھے گا اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔